اور اگلی خبر ہمارے پاس ہے شہر قائد کراچی سے، جہاں پر ٹرانسپورٹر مالکان اور ڈرائیور سراپائے احتجاج ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شہر قائد پہ سفری سہولیات پہلے ہی ناپید ہیں، اور اس کے بعد اب اوبر اور کریم ٹرانسپورٹرز جو سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے نیو پالیسیز کے خلاف جو منسلک ڈرائیورز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں ان کے احتجاج کی، جانیں گے ندیم شہزاد سے۔ ندیم، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی، شہر قائد کے اندر اگر ٹرانسپورٹ کی سہولیات کی بات کی جائے تو ناپید ہیں اور مسافروں کے لیے سروسز نہیں ہیں، بسیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے کئی سو جو روٹ سے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کو جو پریشانی لاحق تھی، اس پر اوبر اور کریم سروسز کی جانب سے جس وقت شہریوں کو سہولیات تو ضرور مہیا کی گئی، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو کریم اور اوبرز کے اندر جو ڈرائیورز ہیں، انویسٹرز ہیں، جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی اور گاڑیاں اس پہ لگائی، اس وقت پریشان حال ہیں۔ کراچی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہیں۔ ان کے کیا مطالبات ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیپٹنز کیوں سڑکوں پر آئے، احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ان کی پالیسیوں کے خلاف، یا انہوں نے آپ کے ساتھ کون سے ایسی زیادتی کی وہ سہولیات روک لی ہیں، یا کیا وجوہات بنی ہیں جس کی وجہ سے آپ آئے، اور آگے چل کر کیا آپ یہ اوبرز اور کریم سروسز بند کرنے کا بھی کوئی ایسا لائے عمل بھی ہے آپ کی نظر میں؟ السلام علیکم۔ سر، ہم نہیں چاہتے کہ کریم اوبر جو ہمارے کو انہوں نے روزگار دیا وہ یہاں سے جائے، ہمارا روزگار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کریم اوبر ہے، لیکن ہماری جو ان سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو پالیسی بناتے ہیں آئے دن چینج کر دیتے ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم رات کو سوتے صبح اٹھ کے ایک نئی پالیسی ہوتی ہے جسے ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمارا جو ایک پہلا مطالبہ ہے کہ آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں، کیونکہ کریم اوبر بولتا ہے ہمیں پارٹنر، ہم اس کے امپلائی نہیں ہیں، ہم پارٹنر ہیں، 75% سے ابو کے ہم لوگ پارٹنر ہیں۔ جب ہم پارٹنر ہیں تو جو یہ پالیسی بنا رہا ہے تو اس میں ہماری شمولیت کو ضرور رکھا جائے، ہماری رائے مقدم رکھی جائے، ہم سے مشاورت کی جائے، اس کے بعد پالیسی بنائی جائے، تاکہ ہم اس کو، کیونکہ گراؤنڈ پہ ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب سامنا کرنا پڑ رہا ہے مشکلات کا، وہ ہم ان کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا پروفٹ مارجن فکس نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ یہ لوگ فیئر بالکل صحیح بنا رہے ہیں، کسٹمر سے بالکل صحیح چارج کر رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ ہمیں اس کا پروفٹ مارجن جو ہے نا یہ 50% سے اوپر جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کی جو پہلے انہوں نے 10% رکھا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پہ اپنے گھر بار نوکری سب کچھ داؤ پہ لگا کے ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کری۔ آج انہوں نے کیا کرا، یہ پروفٹ مارجن ہمارا اپنے نہ گاڑیوں کی انسٹالمنٹ نکل لی ہے، نہ ہمارا گھر چل رہا ہے، نہ ہم لوگ اور گاڑی کو جو ہے سنبھال سک رہے ہیں۔ لہذا جو ہے اب انہوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے سے جو ہے نا صرف اس پہ ڈیل کریں کہ یہ ہم سے پروفٹ مارجن کیا لیں گے۔ اگر انتظامیہ آپ کے ان مطالبات کی طرف نہیں آتی، پورا نہیں کرتی، تو اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا لائے عمل ہمارے پاس اور آپشن ہے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں پہلے اسی جگہ سے ہمارے مطالبات مان لیے جائے، کریم اوبر ہم سے یہ مطالبات ہم سے مانے۔ اگر نہیں آتا پھر ہمارے پاس دوسرے آپشن ہے، ہم گورنر ہاؤس جائیں گے، ان کے آفیسز میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے اعلیٰ حکام سے ہم رابطہ کریں گے، ان کے جا کے ان کے دروازوں پہ ہم دھرنا دیں گے، ان کے پاس جا کے آواز اٹھائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم ایک ہو چکے ہیں پورے پاکستان سے۔ جی، جیسا کہ اوبر کریم کے جو کیپٹنز ہیں، ان کی جانب سے، انویسٹرز ہیں، ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو اعلیٰ حکام تک بھی جائیں گے، گورنر ہاؤس بھی جائیں گے۔ ندیم شہزاد ہمارے ساتھ